بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی زندگی کے کچھ ایسے گوشوں اور پہلوؤں کی جو بہت سے لوگوں کے سامنے اب تک نہیں آ سکے۔ بہرحال وہ موجود تو رہے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، نہ ان میں بچپن میں روحانیت اور تصوف کی علامات پائی جاتی تھیں۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی عام انسان کی طرح گزری۔ ان کو کامیابیوں کے حصول کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی۔ وہ ناکامیوں سے مایوس نہیں ہوئے، ناکامیوں کو کامیابیوں کے لیے استعمال کیا۔ علامہ اقبال کی زندگی کا یہ پہلو نوجوان نسل کے لیے خصوصی طور پر مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال نے فقیر سید نجم الدین سے ایک مکالمے میں کہا تھا، میں نے ڈاکٹر بننے کی کوشش کی تھی مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد EAC ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنری کا امتحان پاس کیا، لیکن میڈیکل ٹیسٹ میں آنکھ کی خرابی کی وجہ سے رہ گیا۔ علامہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک ناکام وکیل تھے۔ یہ تاثر باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے پھیلایا گیا، جسے سازش کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال وکالت کے شعبے میں کسی بھی شعبے کی طرح کامیاب رہے۔ ظفر علی راجہ نے علامہ اقبال کی وکالت کو اپنی کتاب قانون دان اقبال میں موضوع بحث بنایا ہے اور وکالت کے حوالے سے علامہ کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کیے ہیں جو عوام الناس کی نظروں سے اب تک اوجھل تھے۔ علامہ اقبال 27 جولائی 1908 کو لندن سے بیرسٹری کر کے لاہور پہنچے تو ان کی وکالت کا دور شروع ہو گیا۔ اقبال کی پیشہ ورانہ زندگی کے ابتدائی دور کا ذکر کرتے ہوئے جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں، سال ڈیڑھ سال کے عرصہ میں معلمی اور وکالت کے سلسلے میں اقبال کو اتنی تگ و دو کرنی پڑی کہ ان کا سارا وقت اسی میں صرف ہو جاتا۔ تمام دن تدریسی مشاغل یا مقدمات کی پیروی میں گزر جاتا۔ شام کو موکلوں کو ملاقات کے لیے دفتر میں بیٹھنا پڑتا اور رات گئے تک اگلے روز کے مقدمات کی تیاری کرتے رہتے۔ ظاہر ہے کہ اتنی محنت وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ وکالت کے ابتدائی دور میں اقبال مالی پریشانیوں کے علاوہ ازدواجی الجھنوں کا بھی شکار رہے۔ والدین نے اقبال کی پہلی شادی 1993 میں اس وقت کر دی جب ابھی انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اقبال کی پہلی بیگم گجرات کے سول سرجن ڈاکٹر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی تھیں۔ ان کے بطن سے اقبال کے ہاں دو بچے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ مریم بی بی سے اقبال کی کبھی ذہنی مطابقت نہ ہو سکی۔ اس ازدواجی کشیدگی کے سبب اقبال اپنی زندگی کو بہت تلخ محسوس کرتے تھے۔ مریم بی بی اور اقبال کی ازدواجی زندگی میں مصالحت کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ اس پر شیخ گلاب دین وکیل نے موچی دروازے کے ایک کشمیری خاندان کی صاحبزادی سے رشتہ ازدواج تجویز کیا۔ یہ صاحبزادی اس وقت وکٹوریہ گرلز اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے اقبال کا نکاح اس دوشیزہ سے کروا دیا گیا، جبکہ رخصتی بعد میں ہونا قرار پائی۔ اس نکاح کے بعد اقبال کی ازدواجی مشکلات کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئیں۔ اس نکاح کے بعد اقبال کو چند گمنام خطوط موصول ہوئے جن میں ان کی منکوحہ بیوی کے خلاف نامناسب باتیں درج تھیں۔ اقبال نے پریشانی اور تذبذب کے عالم میں اپنے وکیل دوستوں سے ذکر کیا تو انہوں نے معاملے کی چھان بین کا وعدہ کر لیا۔ اس رخصتی کا معاملہ ناممکن دکھائی دینے لگا۔ ان پریشان کن حالات میں اقبال کے ایک اور دوست سید بشیر حیدر نے لدھیانہ کے مشہور نولکھا خاندان کی ایک لڑکی ممتاز بیگم کا رشتہ تجویز کیا۔ بات سرے چڑھی اور اقبال کے بارات کے ساتھ لدھیانہ گئے۔ نئی بیگم کے ساتھ لاہور پلٹے اور انارکلی والے مکان میں قیام پذیر ہوئے تو ان کی پہلی بیگم بھی گجرات سے لاہور ان کے پاس چلی آئیں۔ اسی دوران ایک نئی ازدواجی الجھن نے ان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اقبال نے اپنے جن وکیل دوستوں سے اپنی لاہور والی منکوحہ دوشیزہ سردار بیگم کے متعلق چھان بین کا کہہ رکھا تھا، چھان بین میں پتہ چلا کہ خطوط جھوٹ کا پلندہ تھے۔ بیرسٹر مرزا جلال الدین کی بیگم کا وکٹوریہ گرلز اسکول کی ہیڈ مسٹر مس بوس سے رابطہ ہو گیا۔ مس بوس نے اس کی ذہانت، طبائی اور نیکی کی بہت تعریف کی۔
مزید تحقیق کروائی تو انکشاف ہوا کہ اقبال کو گمنام خطوط لکھنے والا شخص بھی ایک وکیل ہی تھا جس کا نام نبی بخش تھا۔ اقبال پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ جس لڑکی سے ان کا نکاح ہوا تھا اس کا کردار بالکل بے داغ تھا، اور اس پر جتنی بہتان طرازی کی گئی تھی وہ سب وکیل نبی بخش کا کیا دھرا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اقبال نے اس خاتون سے دوبارہ نکاح کا فیصلہ کیا اور 13 اگست 1913 کو اس سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے، اقبال نے گوارا نہ کیا کہ جس عورت نے حیرت ناک ثابت قدمی کے ساتھ 3 سال تک اس کے لیے طرح طرح کے مصائب اٹھائے، اسے اپنی بیوی نہ بنایا جائے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، اب میں مجبور تھا اور اخلاقاً بھی پابند کہ اس خاتون سے شادی کر لوں، چنانچہ علماء سے مشورہ لے کر دوبارہ نکاح کر لیا۔ یہ داستان ہے میری تیسری شادی کی۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تینوں میرے ساتھ ہیں اور وہ زیادہ عرصہ تینوں ان کے ساتھ نہ رہ سکیں، ان کی زندگی میں الجھنیں بڑھتی گئیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی بیوی میں کریں گے، جس میں علامہ اقبال کی ایک محبوبہ کا ذکر بھی ہوگا۔